اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وقال اللہ تبارک وتعالی مقام آخر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ماں گدائے تو سلطان دو عالم ہستی ہست دارین کما یا شہ جیلا مدد ہست دارین کما یا شہ جیلا مدد۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز سامعین اکرام، میں نے ابھی آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک ہم نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، مومنوں پر نماز کو فرض کیا اس کے مقررہ وقتوں پر۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا؟ اگر ہم اس کے متعلق جا کر ریسرچ کریں، اس کے متعلق اگر ہم جا کر معلومات پتہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، مگر آج ہم غور کریں کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر آج ہم کہاں بھٹکے پڑے ہیں؟ آج ہم کہاں گھوم رہے ہیں؟ آج ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے اے انسان ہم نے تجھے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہے۔ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے پریوار کے کاموں میں مشغول ہے۔ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہے۔ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شادیوں میں مصروف ہے۔ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے بال بچوں، اپنے دنیاوی گھروں اور اپنے آخرت کے گھر کو بھول کر اپنے دنیاوی گھروں کے کاموں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا، دیکھیں نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی فرض کی ہے،
ویسے ہم پر تو نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، جیسا کہ آپ مواقع معراج میں سنتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 وقت کی نماز عطا کی تھی حضرات محترم۔ مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پلٹنے لگے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت پر بہت بھاری پڑے گی، اور بے شک وہ بہت بھاری پڑتی ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پر اتنا بھاری پڑ رہا ہے، تو 50 وقت کی نماز کا کیا عالم ہوتا حضرات محترم۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے ہیں اور 45 وقت کی نماز کو کم کرا کر 5 وقت کی نماز کو لاتے ہیں حضرات محترم۔ تو ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، مگر شان دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز کو تو فرض کیا، اللہ رب العزت نے 50 وقت میں سے 45 کو تخفیف فرما کر صرف ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص خوشیوں کے ساتھ اس 5 وقت کی نماز کو ادا کرے گا، اللہ رب العزت اسے اپنے شان کریمی سے 50 وقت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہاں 5 وقت اور کہاں 50 وقت؟ اگر ہم 5 وقت کی نماز کا ثواب کا ہی صرف اگر جو ہے کہ جا کر کتابوں میں مطالعہ کریں تو ہمیں دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت کا ہمیں جو ہے کہ انعام دیا جاتا ہے حضرات محترم۔ مگر آج ہم ان نمازوں سے کتنے دور ہیں، آج ہم اللہ رب العزت کی عبادت سے کتنے غافل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ ابھی میں نے مذکور میں ایک حدیث پاک آپ کو سنایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا حضرات محترم۔ دیکھیں کفر کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ کفر ہو جانا تو یہ ایسا ہے کہ بندہ جو ہے کہ اگر کسی نیکوکار کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ میں کفر کی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی نیکوکار کی محفل میں، اولیاء اللہ کی محفلوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جا کر شرابیوں، زناکاریوں اور بدکار لوگوں کی محفلوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا اس کی حالت ہو جاتی ہے، انسان جب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی بربادی رہتی ہے، اس کے لیے آخرت میں بھی بربادی رہتی ہے حضرات محترم۔ آج تو ہم اتنے سارے گناہ کر رہے ہیں، آج ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں، مگر آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم تو اتنی نمازیں ترک کر رہے، اتنے گناہ کر رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت کا ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا حضرات محترم۔ پچھلی امتیں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اور ان کی امتوں میں جتنے لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فوراً اپنا عذاب نازل کر دیا، ان پر فوراً طرح طرح کے عذابات نازل کر کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مگر یہ امت مسلمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا فضل و کرم فرماتا ہے کہ یہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی آج زندہ ہے، یہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عذاب، ظاہری جو عذاب ہے ہم پر نازل نہیں ہوتا جو پچھلی امتوں پر ظاہر ہوا کرتی تھی حضرات محترم۔ مگر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے واعظ فرما رہے تھے کہ اے میرے قوم والو، اے میری امت سدھر جاؤ، اے میری امت، اے میرے قوم والو، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ اے میری امت، اگر تم خدا کی نافرمانیاں کرو گے، اگر تم خدا کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، اگر تم خدا کی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر فلاں عذاب نازل فرمائے گا، اگر تم خدا کی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر فلاں عذاب نازل فرمائے گا۔ تبھی محفل میں سے ایک شخص بول پڑتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں عبادتیں نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے میں اس کا حکم نہیں بجا لاتا۔ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نافرمانیاں کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب مجھ پر نازل نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا واعظ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض
سے کرنے لگتے ہیں، اے پروردگار عالم میں تیرے بندوں کو نصیحت کر رہا تھا، میں تیرے بندوں کو ڈرا رہا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے امتیوں، تم اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو، خدا کی نافرمانیاں چھوڑ دو۔ میں یہ بیان کر رہا تھا، تبھی درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اے پروردگار عالم وہ شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تو خدا کریم کی فلا گناہ کرو، فلا نافرمانیاں کرتا ہوں، میں خدا کے فلا احکامات پر عمل نہیں کرتا، میں خدا کی بہت ساری نافرمانیاں کرتا ہوں، مگر مجھ پر کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں جس بندے سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں، میں جس بندے سے سب سے سخت ناراض ہو جاتا ہوں، میں جس بندے پر اپنا عذاب نازل کرتا ہوں، جو سب سے بھاری عذاب ہے، جو میرا سب سے سخت عذاب ہے، میں اس پر وہ عذاب نازل کرتا ہوں کہ میں اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ کو پر یہ عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے سخت عذاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر عذاب نازل فرماتا ہے اسے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج ہم خود پر غور کریں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگوں پر خدا کا یہ عذاب نازل ہے، آج ہم میں سے کتنے لوگوں پر آج ہم میں سے کتنے لوگ اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ حضرات محترم، خدا کے لیے نماز کی طرف آئے، خدا کے لیے خدا کی فرمانیاں کریں۔ حضرات محترم، یہ دنیا فانی ہے اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس سے آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی آقا علیہ السلام کو۔ حضرات محترم، یہ وہی امت ہے جس کے لیے آقا علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو اسی گنہگار امت کے لیے آقا علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنے لب پر آقا علیہ السلام کے لب پر بس ایک ہی صدا تھا، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میری رب میری امت کو بخش دے۔ حضرات محترم، یہاں تک نہیں بلکہ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں اور دیگر احادیث میں صحابہ اکرام سے پتہ لگتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی زبان پر یا رب حبلی امتی کی صدائے تو جاری ہی تھی، مگر صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، جب آقا علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا اور آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کو کھولا گیا تو صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے تھے، گویا کہ جب ہم نے آقا علیہ السلام کے منہ لب مبارک کے پاس اپنے کان کو کیا تو گویا کہ آقا علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امتیوں کو بخش دے، اے میری رب میری امت کو بخش دے۔ اے آقا علیہ السلام کو امتیوں، سوچو آج ہم کتنا آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آج آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے، آج ہم اس تحفے سے کتنے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز سے ہم کتنے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہم کتنے دور ہیں۔ حضرات محترم، آج لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اے لوگوں سنو، جس کام کی وجہ سے تم مصروف رہتے ہو یہ کام تمہیں جو کہ میدان محشر میں کام نہیں آئے گا، یہ کام، یہ اولاد، یہ تمہاری گھر والے جن کی وجہ سے تم نمازوں کو ترک کرتے ہو، یہ تمام چیزیں تمہیں میدان محشر میں کام نہیں آئیں گی۔ اگر میدان محشر میں کچھ کام آنے والی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ نماز ہے، وہ قرآن ہے۔ حضرات محترم، بس میں چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بندگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔